آپ کے پاس بالکل بیکار بچے آپ کے اسکول میں لائے جائیں اور ان بچوں کو قابل بنا کر آپ معاشرے کے حوالے کریں، یہ آپ کا کمال ہے۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔ اگلے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ تمام سکول کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے، بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں، یہی پورے سال کی کمائی، جنہوں نے محنت کیا ان کو خوشیاں ملنے لگی۔ اس کا دارومدار اپنے گھر سے لے کر سکول کی دہلیز تک تربیت اور ایجوکیشن کے سسٹم، اور آج ہم موجود ہیں دسٹ ایجوکیشن پبلک سکول سسٹم میں موجود ہے۔ یہاں کے آنر جناب شیخ ذوالفقار انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے کچھ جاننا چاہیں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے والد گرامی محمد حسین صاحب۔ ہمارے لیے فخر کی بھی بات ہے، آج محمد حسین صاحب ان کے والد گرامی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک مزدور طبقات سے آپ وابستہ تھے، آپ نے اتنے بڑے محنت کر کے اتنے یعنی کہ اپنے بچوں کو پڑھایا، جس میں تعلیم کی ہی کون کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے اپنے بچے کو پڑھایا، اور آج شیخ انصاری کے نام سے ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور آپ نے ان چیزوں کا کمی کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے ہرگز صاحب یہاں پر ایک بہترین سکول کھولا ہے۔ آج رزلٹ کا دن تھا، تو پوچھتے ہیں ان سے کہ کیسا آپ کو یہ خیالات آیا۔ تو جناب، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ صاحب، آج آپ کے رزلٹ کا دن تھے، آپ کے اسکول کا رزلٹ کا دن تھا، اور بہت ساری سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ آج مدر ڈے کے جو حوالے سے جو پروگرام میں جو چینجنگ میں نے دیکھا، تمام سکولوں میں میں گیا ہوں، ہر سکول میں پروگرام کر رہا ہوں، ان میں جو سسٹم جو آپ نے ہر کسی سے ہٹ کے ایک لوگوں کو ایک اویئرنیس دیا آپ نے، آپ کے والد گرامی صاحب سے بھی آپ نے یعنی کہ ایوارڈ بچوں میں تقسیم کروائے، والدہ صاحبہ کو بھی آپ نے ایوارڈ دیے، تو یہ آپ کو کیسا سوچا ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ گناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ، اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی میں سلام عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ آج ہم جس اسٹیج پر ہیں یہ ہمارے والدین کی ہی محنت کا نتیجہ ہے، اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس اسٹیج پر پہنچے ہیں۔ اور الحمدللہ 6 سے 8 سال کا عرصہ مجھے ایران سے ایم فل کمپلیٹ کر کے اسکردو آ کے 6 سے 7 سال کا عرصہ ہوا، اور الحمدللہ مختلف سکولوں میں خود پڑھاتا رہا ہوں، اور یہاں کی ایز اے وزٹنگ لیکچرار گرلز کالج کے اندر بھی میں نے پڑھایا۔ لیکن ایک دل میں کھٹک سی میری رہی کہ ہمیں جو کتاب دی جا رہی ہے صرف ہمیں اسی کو پڑھا کے آنا ہوتا ہے، باقی آپ کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے ایک دل میں کھٹک سی رہی کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیں بچوں کو۔ اس نظریے کی بنیاد پر میں نے کہا کہ ہمارا ایک اپنا ادارہ ہونا چاہیے کہ جس پہ ہم کھل کے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیں اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کریں۔ اس نظریے کی بنیاد پر ہم نے 2024 میں اس ایجوکیشن سسٹم کو خریدا اور یہاں پر باقاعدہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ ہمارا یہ دوسرا سال تعلیم و تربیت کا کمپلیٹ ہوا، اور آج وہ تمام بچے جو پوزیشن ہولڈرز تھے، اور کیونکہ اس سالانہ ہماری جو تقریب ہے وہ 20 جمادی الثانی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے قریب میں برگزار ہوئی، تو اس حوالے سے ہم نے مدر ڈے کو بھی شامل کیا ہماری سالانہ سرمنی میں۔ اور وہ مادران کہ جو ہمیشہ اسکول کے اندر اپنے بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے بار بار آ کر پوچھتی ہیں، تگودو کرتی ہیں، کوششیں کرتی ہیں، ان تمام مادران کو بھی ہم نے ایوارڈ دیا۔ اور مدر ڈے تھا تو اس لیے میں اپنی امی کو بھی ہم نے اس میں ایوارڈ
دیا تاکہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں. جو ہم سے ہو سکتا ہے یہی ہے کہ جو والدین نے ہمارے لیے زحمتیں کی ہیں، جو کوششیں کی ہیں، ان کا خیال رکھا جائے اور اس طرح کے سیرمنیز کے اندر انہیں ہم ریسپیکٹ دیں، انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھیں. تو اس حوالے سے الحمدللہ میرے والد صاحب بھی آج کی تقریب میں موجود تھی اور میری ماں بھی موجود تھی، اور الحمدللہ میرے بچے بھی اسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کسی اور ادارے میں بھیجیں اور جو ہے دوسروں کے بچوں کو صرف ہم اپنے ادارے میں رکھیں. اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ مثلا بہت سارے ٹیچر اپنے بچوں کو دوسرے اسکول میں چھوڑ کر جاتے ہیں، تو اس لیے اپنے بچوں کو ہم یہاں پہ رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے لیے سارے بچے ایک جیسے ہیں، سب کو ہم اپنا ہی سمجھتے ہیں اور اپنا سمجھ کر تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا دی دو چک فوت میڈیکل کے حوالے سے بات کی، بچوں کے جو میڈیکل کے حوالے سے عبداللہ ہاسپٹل سے مسائن ہوا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر ظہور صاحب سے بھی آپ لوگوں کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، تو ان کے بارے میں یہ کیسا خیال ہے؟ اس وجہ سے کہ اس وقت تعلیم کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے مسائل بڑے سخت ہیں، خصوصاً جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں. اور کیونکہ اس المرتضیٰ کالونی کے ایریے میں زیادہ تر مائگریٹڈ لوگ ہیں، ہمارے اسکول میں بچے بھی زیادہ مائگریٹڈ لوگ ہیں، بالکل. تو لہٰذا ہم نے جس طرح تعلیم کے حوالے سے بچوں کو فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، اسکالرشپ دیے ہوئے ہیں، اسی اعتبار سے ہم نے سوچا کہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی ان کے لیے کوئی سہولت دی جائے تاکہ جو غریب لوگ ہیں آپ کے محلے کے قریب، آپ کے اسکول کے قریب جو ہاسپٹلز ہیں ان سے ان بچوں کے لیے، اور ان بچوں کے لیے ہم صحت کارڈ بنا کے دے رہے ہیں اور اس صحت کارڈ کے تھرو ان کے فیملی ممبرز کے لیے بھی یہ کارآمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا اس کے علاوہ آپ سے ایک اور سوال کہ یہاں قابل بچوں کو تو ہر اسکول میں اسکالرشپ ملتے ہیں دیتے ہیں، کیا آپ کے یہاں بھی وہ سسٹم آپ کے پاس ہے؟ ہمارے ہاں زیادہ تر فوکس غریب بچے ہیں، تو اسکالرشپ ہم دے رہے ہیں جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں. مثلا اس وقت ہمارے پاس 15 سے 16 بچے فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں، کوئی فیس ان سے نہیں لیتے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ تقریباً 44 بچے ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جن کو 20 سے 80% ہم نے اسکالرشپ دیا ہوا ہے، اور اس سال انشاءاللہ 2026 میں مزید 10 بچوں کو اسکالرشپ انشاءاللہ دیں گے. تو ایک اور جو عام پبلک اسکولوں میں جو بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بچے کو قابل ہونا چاہیے تب ہم اسکول میں ہی لیں گے. یہ ان سکولوں کا کمال نہیں ہے کہ جو اچھے نمبر لے کر جو بچے آپ کے اسکول میں ایڈمیشن میں اور پھر وہ اچھے نمبر لائیں، کوئی کمال نہیں ہے. آپ کے پاس بالکل بیکار بچے آپ کے اسکول میں لائے جائیں اور ان بچوں کو قابل بنا کر آپ معاشرے کے حوالے کریں، یہ آپ کا کمال ہے. تو الحمدللہ دسٹ ایجوکیشن کے اندر جو بھی بچہ آتا ہے جس لیول کا ہو، جیسے بھی ہو، ہم ان کو داخلہ دیتے ہیں اور ان کے لیے تعلیم و تربیت دینے کا اہتمام کرتے ہیں اور ان بچوں کو قابل بنا کر معاشرے کے حوالے کرتے ہیں. اور اس حوالے سے ہمارے بچوں کے اندر جو ایک جھجک محسوس ہوتی ہے، آگے آ کر پروگراموں میں، محافل میں، سیمینارز کے اندر آگے آ کر اظہار خیال نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ ہر کلاس کا ہر بچہ ہر ہفتے میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اور کمپیئرنگ سے لے کر نعت، منتخبات، تقریر، وہ سارا پروگرام اسی کلاس کے بچے سنبھالتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں، اور رول نمبر وائز ہر بچہ آپ کا اسٹیج میں آ کے پڑھے گا تاکہ ہر بچے سے جھجک کا خاتمہ ہو. ناظرین، یہ بات ایک خوبصورت بات شیخ صاحب نے بھی کہی، اس سے پہلے بھی آپ نے ایک پروگرام میں سنی ہے وہ بات. اکثر اسکولوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ قابل ہوگا تو ٹیسٹ میں پاس ہوگا تو ہم اسکول میں داخلہ دیں گے. اسکول کا مقصد ابھی شیخ صاحب نے بیان کیا کہ ہم ناقابل بچے کو قابل بنا کے اس معاشرے کے لیے دیں گے. اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اس معاشرے کو اگر خوبصورت بنانا ہے، معاشرے کو خوبصورت لوگ دینا ہے، انسان دینا ہے. آدمی تو بہت سارے ہیں، چلنے والے سبھی کو آدمی اور اشخاص کے نام سے پکارے جاتے ہیں. اگر انسان دینا ہے تو اس طرح کی سوچ کے حامل اسکول کے جو آنر ہیں شیخ صاحب، ان کو سلام ہم پیش کرتے ہیں. ساتھ ہی ہمارا کنسرن جو ہوتے ہیں اولڈ از گولڈ، یہ اولڈ از گولڈ ہے. آج
یہ گولڈ ہونے کی وجہ سے آج شیخ صاحب جیسے گولڈ ہمارے درمیان موجود ہے. کیا اس موقع پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کا بیٹا کیا آپ سوچا تھا کہ علماء بنیں گے اور ایسے ایجوکیشن ایک سسٹم کو یعنی کہ یہاں پر ہرگز جیسے فقدان جگہ پر یہاں پر اس طرح کی جو ہے ایجوکیشن کے نظام کو پھیلائیں گے اس کردو بلتستان بھر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تک 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹے کوئی غلط سوسائٹی میں نہیں رہا. اور شیخ صاحب جو ہے سکمینہ سکول میں پڑھتا تھا. سکول کے چھٹی ہونے کے بعد روٹی کھانے کے بعد وہ 2 بجے کے بعد عباس ٹون جا کر سے حسن کے پاس قرآن پڑھتا تھا. اس کو شروع سے اس کو شوق تھا. تو اس نے یہاں میٹرک پاس کیا. میٹرک پاس کرنے کے بعد یہ کراچی چلے گیا. کراچی جانے کے بعد 2 سال بیٹھا. اس کے بعد ادھر آیا تو اس نے بولا جی بھائی ہم ایران جاتے ہیں. تو میں نے بولا بیٹا آپ 5 سال 6 سال بیٹھو. وہاں آج 10-12 سال لوگ جا کر اقامہ نہیں ملا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ ابو جان ہم وہاں جائیں گے, امتحان میں شامل ہوں گے, اللہ کرے ہم پاس ہو جائے, نہ ہو گیا تو ہم زیارت کر کے آئیں گے, آپ کو ثواب ملیں گے. میں نے بولا چلو بیٹا ٹھیک ہے آپ جاؤ. میں نے اس کو خرچہ ہو کے دیا, ایران گیا. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے کہ وہاں گیا 10-12 سال بیٹھا. آج اللہ کے فضل سے سکردو میں یہ ایک سکول بھی اس نے کھولا اور اللہ کے فضل سے مرکز میں بھی اس نے اچھا وہ کیا. ہمارے یہی کرپٹن عسکری مسجد آج تک اتنا آباد نہیں تھا. ابھی 4-5 سال سے مکمل آباد کیا. ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں. اور آپ جیسا مومنوں کا تعاون سے یہ بھی ابھی ادارہ چل رہا ہے. ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور عالم کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. باقی شکر یہ ہے کہ بس جب تک انسان ہے کسی کے بھی بیٹا ہو بیٹی ہو کسی کا شکوہ گلہ نہ آ جائے. یہی ہمارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ناظرین خوبصورت بات یہ کہوں کہ جو اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں, انگلی پکڑ کے اپنے بچے کو چلنا سکھایا, آج وہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا بنیاد کی طرح کردار ادا کر رہے ہیں. شیخ صاحب سے ہماری رفاقتیں بہت کم عرصے میں ہماری ملاقات رہی, لیکن جانتے ہم ایک دوسرے کو بہت یعنی کہ پہچان تھے یعنی کہ غائبانہ. لیکن اتنی بڑی جو خوشی جو حاصل ہوئی ایک دم پتہ چلا حسن ہمارا چاچا حسن صاحب کے بیٹے ہیں تو ایک الگ سی کو خوشی حاصل ہوئی کہ میں نے یہ سوچا ہوا تھا یہ ان کی بھائی ہے. اس پروگرام کو اساتذہ سے بتاؤں آپ ابھی بھی اسی طرح ہے. حسن صاحب جوانی آپ کا راز کیا ہے؟ کیا آپ دیسی گھی استعمال کرتے ہیں یا آپ تھوڑا سا عوام میں تھوڑا سا چٹکلا ہونا چاہیے کہ یہ چنی مارسپا والا چنی مار یعنی کہ گری والا سے یہ کیا ہے آپ کی خوبصورتی رانائی کا؟ اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہ ہم چلی مار اتنا استعمال کرتے ہیں نہ دیسی ہی کھاتے. جو ہم زیادہ تر ہم ڈیوری کرتے ہیں تو ہوٹل میں صرف ہمارے یہ ہے کہ میں خوش رہتا ہوں. خوش ہے تو ہمیشہ سے ہم ہمیشہ سے ٹینشن نہیں لیتے ہیں. مال ہو نہ ہو دینے والا اللہ. ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے. آپ یقین کرو میں 1978 کا ڈرائیور ہوں اور میں 1979 میں مرحوم منشی غلام نبی کے پاس 500 میں تنخواہ بیٹھا ہے. اب تک میرے 46 سال ہیں ان کے ساتھ میرا لڑاؤ ہے اور ان کے ساتھ ہے. اور آج بھی ہم 10 دن 5 دن کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں اور کھانے پینے بس صرف میرا یہ ہے کہ میں خوش رہتا ہوں. آپ نے جس بنیاد کو مضبوط کیا اس بنیاد نے یہ بنیاد اس بنیاد کو مضبوط کیا ہے. یہ ہمارا مہدی انصاری صاحب آج اس کی ٹیلنٹ کو دیکھ کر اس کی جو تقریب کو دیکھ کر تقریر جو جس نے جس انداز سے اس نے کیا اس کو اور کلاس میں بھی فرسٹ پوزیشن حاصل کیا. یہ یعنی کہ سلسلہ بنیاد کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ میں. بنیاد کی جس بنیاد نے آپ وہ بنیاد تھے جہاں سے آپ چلے آئے کردو بلتستان میں لوگ انجان تھے آپ کے پہچان نہیں تھے. ایک مشکل دور تھا. آج کے دور سے وہ دور بہت مشکل تھا. کوئی رسائی نہیں تھی. یہاں سے کردو میں آنے کے بعد یہ ایجوکیشن آپ نے اپنے بیٹے کو آپ نے تمام سال کچھ قربان کر کے ان کو دیا. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نیو جنریشن میں وہ تعلیمی
جو ہے کیریئر کو ان کے اپنے نقش قدم بھی انہوں نے لے آیا. اور آج اس کی ایک فیملی ممبر کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے آج یہاں پروگرام میں. تو ایک لوگوں کے لیے ایک اویرنیس کا پروگرام ہے کہ بنیاد ایسے ڈالیں کہ وہ بنیاد جو ہے وہ جڑ آپ کے کئی نسلوں تک پھیل جائے. تو اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بیٹے کے ساتھ پوتے کا بھی جو ہے قابلیت دے کے آج بہت خوشی حاصل ہوئی. انتہائی خوشی کے حامل میں آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ آج شیخ صاحب نے ایک خوبصورت جو بچے اپنے والدین کے ہاتھ چوم کے آتے تھے ان کے لیے بھی انعام دیے انہوں نے. جو صبح کے نماز پڑھ کے آ رہے تھے ان کے لیے بھی انعام انہوں نے دیے. یعنی کہ جو والدین سکول میں اپنے بچوں کا رزلٹ اور روز کا جو ہے ہوم ورک چیک کرنے کے لیے غلطیاں دیکھنے کے لیے آنے والے والدین کو بھی انہوں نے ایوارڈ دیے, کیش پرائز دیے. اپنے ٹیچر صاحبان کے لیے بھی انہوں نے کیش پرائزز دیے. یعنی کہ یہ تمام سکولوں میں شاید ایسا نہیں ہوتا اور میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. تو اگر کسی نے اپنے بچوں کو یہاں آس پاس ہرگیسا کلفٹن پل کے آس پاس جو بچے اور میڈیکل کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی فیملی کے لیے بھی میڈیکل دے رہے ہیں. دا سیٹ ایجوکیشن پبلک اسکول یہاں پر امام بارگاہ جو ہمارا نزدیک پڑتا ہے زینبیہ امام بارگاہ کے بالکل ساتھ المرتضیٰ کالونی میں موجود ہے. تو یہاں کے آس پاس کے جتنے بھی ایریا کشمارا ہو گیا, نیورنگا ہو گیا, ہرگز شتان ان کے لیے بالکل قریب پڑتا ہے اور بے نظیر چوک ساترا میں بھی قریب پڑتا ہے. تو ایسے اسکول میں اپنے بچوں کو زیر اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ساتھ دیتے ہیں. یہ کسی اسکول میں ایسا نہیں ہے کہ دینی دنیاوی تعلیم کہیں بھی دے رہا ہو. کیوں شیخ صاحب یہ آپ کے ہمارے لیے ایک اور چیز یونیک چیز ہم شروع کر رہے ہیں سر اس دفعہ ناظرین کی خدمت میں بھی یہ بات آگاہی کے لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں. یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول سے جو بھی بچہ کلاس 5 سے فارغ ہوگا ساتھ میں انشاءاللہ ہم پہلی کلاس سے قرآن مجید کی بھی تعلیم دیں گے. 5 کلاس سے فارغ ہوتے ہوئے آپ کے بچے کا قرآن بھی کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو بہت. اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد